بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 14واں سبق ہے درس الرابع العشرہ. یہ فعل امر اور فعل نہیں کے بارے میں ہے. فعل امر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کام کا جب سے حکم دیا جاتا ہے یا کسی کام کی نصیحت کی جاتی ہے. تو اس میں جو غور کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر حکم آپ ایسے شخص کو دیتے ہیں جو آپ کے سامنے حاضر ہو. تو وہ جو آپ کے سامنے حاضر ہے وہ یا تو واحد ہوگا یا وہ دو ہوں گے اور یا جمع ہوگی. اگرچہ حکم اور نصیحت کسی ایسے شخص کو بھی کی جا سکتی ہے جو آپ کے سامنے حاضر نہ ہو، لیکن عام طور پر چونکہ اسی کے لیے حکم یا نصیحت کی جاتی ہے جو آپ کے سامنے حاضر ہو، جو آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں. تو پہلے اس کی جو مثالیں ہیں وہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں. سنم آپ پڑھو اور آپ اس کا ترجمہ کرنا. اسمع کلامی، میری بات سن. افتح الباب، دروازہ کھولو. اذهب الى المسجد، مسجد کی طرف جاؤ. اعمل عملا صالحا، نیک کام کرو. البس ثيابك الجديد، اپنے نئے کپڑے پہن. اكتب بقلمك، اپنے قلم سے لکھ. اطلب العلم، علم حاصل کرو. ادعو اللہ، اللہ کو پکارو. انصر اخاک، اپنے بھائی کی مدد کرو. اذکر اللہ واعبدہ، اللہ کا ذکر کرو اور اس کی عبادت کرو. اور قاعدہ یہ ہے کہ عام طور پر حکم یا نصیحت اپنے سامنے موجود شخص یا اشخاص کو کی جاتی ہے. اس لیے فعل امر بنانے کے لیے فعل مضارع کا صیغہ واحد غائب مذکر کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. صیغہ واحد غائب مذکر، جیسے اذکر سے اذکر ہے نا، تو تذکر تذکر واحد حاضر کا جو صیغہ ہے وہ ہوگا تذکر. ٹھیک ہے. یا جانے سے ہوگا عذبا یذبو تذهب، تذہبو تم جاتے ہو. تم کھاتے ہو تاکلو، تم پڑھتے ہو تقرؤ. تو یہ جو حاضر کا صیغہ ہے اس کو سامنے رکھنا ہے، اور اس میں پھر کرنا یہ ہے کہ اس کی علامت جو تے ہے نا، تے حاضر کے لیے ہے. تدخل، تم داخل ہو جاؤ. تکتب، ابھی ہم نے تم پڑھا لکھو. تکتب، تم یہ قلم لکھو. ہے کا، تم اپنے قلم سے لکھو. اس کی لکھو. تے کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ پر الف لگا دیں. تے کو ہٹا دیں، الف کو لگا دیں. اکتب، اکتب. اکتب. تدخلو سے ادخلو، ادخل. ادخل. ادخلو. تذهبو سے اذهبو. اذهب. اذهب. اصل میں بات یہ ہے کہ تے تو ہٹا دی، تے کو ہٹا کے الف لگا دی، یہ کام تو ہو گیا پورا. اب یہ جیسے آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے کہ اس کے اوپر پیش لگانا ہے کہ زیر لگانی ہے کہ زبر لگانا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ تدخلو کا تے ہٹا دی، الف لگا دی، ادخل. تو ابھی یہی مسئلہ باقی رہ جاتا ہے کہ اس کے اوپر زیر لگانی ہے یا پیش لگانی ہے یا زبر لگانی. اس کے لیے تھوڑا سا نالج ہونا ضروری ہے کہ یہ جو اس کے مختلف افعال ہیں وہ آپ کو یاد ہونے چاہیے. کہ جیسے ذہب یذهب، دخل یدخل، قرأ یقرأ، یقرأ. یہ یاد ہونے چاہیے آپ کو. اس کا جو تیسرا لفظ ہوتا ہے جیسے ید خولو، ید خولو، جو تیسرا لفظ ہے اس کا کیا ہے؟ خا. خا. خا ہے نا، اس کے اوپر پیش ہے. تو اب یہ جو ہم نے تدخلو کی تے ہٹائی، الف لگائی، اب اس کے اوپر زیر زبر پیش کا رہ گیا، تو اب اس کے اوپر وہی پیش خیول حرکت پیش. آئے گی جو اس کے فعل مضارع کے تیسرے لفظ پہ آتی ٹھیک ہے. ہے. تھوڑا سا ذرا یہ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے سامعین کے لیے بھی، اور یہی سمجھنے کی کوشش کرنے کی تھوڑا سا ہے، لیکن اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے. جیسے تدخلو کہ جو تیسرا لفظ ہے اس کے اوپر پیش ہے، تو اس لیے تدخلو کا جب آپ نے تے ہٹایا اور الف لگایا تو ابھی الف کے اوپر پیش آئے گا. صحیح ہے. ادخل،
تم داخل ہو جاؤ. اور اگر جمع کا صیغہ ہوگا تو آپ کہیں گے ادخلو. ٹھیک ہے. جی سر. اچھا اب جیسے اذهب یذهب ہیں, یذهب اس میں تیسرے لفظ کے اوپر کیا ہے؟ زبر. زبر ہے. زبر ہے. تو اگر زبر یا زیر ہو تو اس کا جو فعل امر بنے گا اس کے نیچے زیر آئے گی. جیسے تذهب کتے آپ نے ہٹایا, الف آپ نے لگایا, اب اس کے اوپر زیر زبر پیش لگانی ہے تو اس کے نیچے زیر لگائیں گے. اذهب قرآن میں آتا ہے کہ وہ ان کو جب کہا گیا نا اپنا بنی اسرائیل کو کہ ادخلو اس شہر میں داخل ہو جاؤ, تو انہوں نے کہا کہ نہیں, اس کے اندر تو فیہا قوم جبارین, اس میں تو بڑی جبار قوم بستی ہے, ہم تو اس میں داخل نہیں ہوں گے. اذهب انت و ربک کہ تو جا اور تیرا رب جائے, فقاتلا تو پس وہ لڑے, تم دونوں لڑو, انا ہاہنا قاعدون ہم تو یہاں بیٹھے. تو یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ اس کی جو علامت ہیں وہ یہ ہے کہ صیغہ واحد حاضر مذکر اپنے سامنے رکھیں, اس کی علامتیں ہٹا دیں, آخری حرف ساکن کر دیں یعنی اس پر زبر لگا دیں, شروع میں الف لگائیں. اب صرف یہ کام باقی رہ گیا ہے کہ شروع میں الف پر زیر لگانی ہے یا پیش. اس کے لیے فعل مضارع پر غور کریں. اگر اس کے درمیانی لفظ عین کلمے پر زیر یا زبر ہے تو فعل امر کے شروع میں الف پر زیر آئے گی, اور اگر پیش ہے تو الف پر بھی پیش آئے گی. ان چار اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ دیکھیں کہ یہ میں نے اس کے 3 کالم بنائے ہیں. جیسے تسمع ہے, تسمعو تے کو ہٹایا, الف کو لگایا, اور چونکہ اس کے جو تیسرا کلمہ ہے اس کے اوپر زبر ہے اس لیے یہ بنے گا اسما. سنو. تفتحو تے ہٹائی, الف لگائی, اور جو تیسرا لفظ ہے اس کے اوپر چونکہ زبر ہے تو اس لیے اسما فعل امر کے نیچے زیر آئے گی. افتح. تذهبو سے اذهب, اذهب. تعملو سے اعمل, اعمل. تلبسو سے البس, تکتبو سے اکتب, اکتب. اس لیے کہ تکتبو جو اس کا تیسرا لفظ ہے اس کے اوپر پیش ہے اس لیے اس کے اوپر پیش آئے گی تکتبو سے اکتب. تطلبو سے اطلب, تدعو سے ادعو, تذکرو سے اذکر, تنصرو سے انصر. ویری گڈ, الحمدللہ. اچھا فعل امر برائے واحد مؤنث کے لیے صرف یہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ تو ہم نے جو کچھ ابھی پڑھا ہے یہ فعل واحد حاضر کے لیے ہے. اگر فعل واحد مؤنث ہو تو صرف یہ کرنا ہے کہ اس کے اندر ایک چھوٹی سی یا بڑھا دینی. جیسے اسما ہم نے پڑھا ہے, اسما کا مطلب ہے کہ آپ میری بات سنو, اسما. اگر لڑکی ہوگی تو آپ کہو گے اسمعی. تو یہ جیسے لائن ہے اسمعی, آپ لڑکی میری بات سنو. اذهبی تم چلی جاؤ. اعملی تم کام عملا کرو. صالح نیک عمل کرو, عورت کو کہا جائے. البسی ثیابا جدیدا تم نئے کپڑے پہنو. پہن لو, لڑکی کو کہا جا رہا ہے. اکتبی تم لکھو. تم لکھو. اطلبی تم طلب کرو, تم طلب کرو. مانگ لو. ادعی یہ سارے وہی الفاظ ہیں جو کہ ہم پچھلے یعنی یہ جو ٹیبل تھی اس میں ہم سارے پڑھ چکے ہیں. یہ صرف اب اس کو واحد مؤنث بنایا گیا ہے. ادعی تم پکارو, اذکری تم یاد کرو, ادخلی تم داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اور تثنیہ کے لیے کیا کریں گے کہ تثنیہ حاضر اور جمع حاضر کے لیے تثنیہ بنانے کے لیے صرف یہ کریں گے کہ الف بڑھا دیں گے. تم چلے جاؤ کو کیا کہیں گے؟ تم چلے جاؤ. اذهب. اذهب. تم چلے جاؤ کو کیا کہیں گے؟ اذهب. اچھا یہ واحد مذکر کے لیے. اگر ہم نے کہنا ہو کہ تم دونوں چلے جاؤ تو اس میں صرف با کے بعد الف آ جائے گا. اذهبا. اذهبا تم چلے جاؤ. ٹھیک ہے. کل کا مطلب ہے کہ تم کھاؤ. کل. اگر دو کو کہنا ہوگا تو اس کے آگے الف بڑھا دیں گے. کلا. کلا کہ تم دونوں کھاؤ. کھاؤ.
ٹھیک ہے. جی سر. ادخل ادخلا ادخلا بالکل ٹھیک. تو اس کو ذرا پڑھیں. ابھی یہ جو ٹیبل یہ دیکھیں جو اس کا دوسرا کالم ہے وہ تثنیہ کے لیے ہے اور تیسرا کالم جو ہے وہ جمع کے جمع لیے کے ہے لیے. کہ اس کے لیے واو الف بڑھائیں گے. جیسے انصرا تم دونوں مدد کرو. انصر کا مطلب تم ایک مدد کرو. انصرا تم دو مدد کرو. انصرو تم سب مدد کرو. ٹھیک ہے. واو اور الف بڑھایا جاتا ہے, الف لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں پڑھا نہیں جاتا. تو پڑھیں اس کو ذرا زارا آپ لوگ. انصر انصرا انصرو ہوں اکتب اکتبا اکتبو اسما اسما اسماؤ افتح افتحا افتحو ادخل ادخلا ادخلو اذهب اذهبا اذهبو اذکر اذکرا اذکرو. بالکل ٹھیک ہے. جیسے ہم یہ پہلے لکھا ہوا کہ جمع کے صیغے میں ہم واو اور الف بڑھاتے ہیں. الف لکھا جاتا ہے, پڑھا نہیں جاتا. ٹھیک. اچھا اب یہ ہے کہ عربی میں پکارنے کے لیے عموماً یا کا لفظ استعمال کیا کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں یا اللہ, یا والد, یا بنت, یا ولد. یا کے ساتھ جب استعمال کرتے ہیں تو اس کے جو اسم آتا ہے اس کے بعد جس کو پکارا جا رہا ہو اس کے اوپر پیش لاتے ہیں. یا حامد, یا اللہ ہو. ٹھیک ہے. لیکن جب کوئی ایسا معرفہ ہو جس کو الف لام کے ساتھ بنایا گیا ہو, معرفہ بنانے کے لیے الف لام لگاتے ہیں نا, جیسے ولد ان سے الولد الولد, بنتوں سے البنت. اچھا جب الف لام لگا ہوا ہو تو اس کو یا سے نہیں پکارتے بلکہ یا ایتو یا ایہا بھی ہوگا. یا ایتو, جیسے کہتے ہیں یا ایتو النفس المطمئنہ, قرآن کی آیت ہے. یا ایتو النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. ٹھیک ہے. راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی. تو جب یہ دیکھیں اب طفل جو ہے اس کے ساتھ چونکہ الف لام لگا کے اس کو معرفہ بنایا گیا اس لیے اس کو کہیں گے ایھا الطفل. ایہا الطفل. ایھا الطفل. اور جو بنت ہے اگر بنت ہوتی تو یا بنتو کہتے, لیکن چونکہ اس کے ساتھ الف لام لگا دیا گیا اس لیے اس کو کہیں یا ایتھا البنت. ٹھیک ہے. کبھی ان دونوں کے ساتھ مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے جیسے یا ایھا الانسان یا ایھا الذین آمنوا. قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے. اچھا قرآن مجید سے فعل امر کی مثالیں ذرا پڑھیں. یہ ساری آیت جو ہیں یہ قرآن کے اندر آئی. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم. نہیں یا ایھا الناس اعبدوا وربکم. نہیں واو نہیں ہے نا, اچھا. یہ وہ بدو کے ساتھ ہی والا واو ہے, الگ سے نہیں ہے. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو اپنے رب کی بندگی کرو. واستعینوا بالصبر واستعینوا بالصبر والصلاۃ. واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اور صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد طلب کرو. یا آدم اسکن یا آدم اسکن. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ. اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہائش رکھو. یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ. اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں رہائش رکھو. یا مریم اکن. مقنوتی. دیکھیں یا مریموں کے بعد کنتی. کاف جو ہے اس کے اوپر جزم ہے. اس کا مطلب ہے کہ میم کا جو پیش ہے اس کو کاف کے ساتھ ملایا جائے گا. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی. جی پڑھو. یا مریم اقنتی لربکی واسجدی وارکعی مع الراکعین. ارکعی نہیں ہے, وارکعی. وارکعی مع الراکعین. اے مریم اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو.
या बनी इस्राईल अस्कुरु निअमति लती अनअमतु अलैकुम اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی. وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع بلکہ الراکعین. وا ارکعو نہیں ہے بلکہ واو کے اوپر زبر ہے اور را کے اوپر جزم ہے. ورکعوا تو واو کو را کے ساتھ ملائیں گے ورکعو. ورکعوا مع الراکعین. پھر پڑھو. وأقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا. اور اس دن سے ڈرو جب کوئی نفس کسی نفس کے کسی کام نہ آئے گا. کلوا من رزق ربکم واشکروا اللہ. اپنے رب کی طرف سے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو. یا ایتھا النفس یا ایتھا النفس یا ایتھا النفس المطمئنۃ. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نو دیکھو الی ربک کے ہے کاف کے نیچے زیر ہے چونکہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے اس لیے رب کا نہیں آئے گا بلکہ رب کی تمہارے رب کی طرف. یا ایتھا دیکھو یہ سارا آپس میں ملا ہوا ہے. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. پڑھو. یا ایتھا النفس مطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی مرضیہ پہ آپ بریک کر سکتی ہو. راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. عبادی فادخلی فی عبادی. فی عبادی فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے مطمئن نفس اپنے رب کی طرف لوٹ جا ہنسی خوشی اور راضی پس میرے بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا. یہ میں نے اس کی جیسے آپ غلطی کر رہی ہو یہ سننے والے بھی کہیں غلطی کر سکتے ہیں لیکن جب کسی فعل امر کو اپنے سے پہلے کسی لفظ سے ملا کر پڑھنا ہو تو الف لکھنے میں تو موجود ہوتا ہے لیکن وہ پڑھا نہیں جاتا بلکہ جیسے نا یا ایتھا النفس المطمئنہ اس کے بعد الف موجود ہے. اگر تو آپ یہاں پہ ٹھہر جاتے ہو یا ایتھا النفس المطمئنہ پھر آپ الف کو پڑھو گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. لیکن اگر آپ ٹھہرتے نہیں ہو تو پھر مطمئنہ کا جو لفظ ہے وہ ارجعی کے ساتھ ملے گا. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیہ. ٹھیک ہے. جی سر. اچھا اب اس کے بعد فعل نہیں ہے تو کسی کام کو روکنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے اسے فعل نہیں کہتے ہیں. مثلا لا تذهب الى السوق بازار کی طرف مت مت جاؤ. لا تقطف الازہار پھول مت توڑو. لا تلعبوا علی الشارع سڑک پر مت کھیلو. یہ اس میں بالکل سمپل سا اصول ہے کہ جو فعل حاضر کا جو صیغہ ہے فعل حاضر کا جو صیغہ ہے تذهب تم جاتے ہو تقرؤ تم پڑھتے ہو تسمعو تم سنتے ہو تذهبوا الى السوق تم بازار کی طرف اس سے پہلے آپ نے لا لگا دینا اور جو آخری لفظ ہے اس کو ساکن کر دینا. تذهبوا ہے نا حاضر کے لیے آپ کہتے ہیں کہ تذهبوا تم جاتے ہو. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ تذهبوا سے پہلے لا لگا دینا اور ہبو کے بجائے تذهب اس کو ساکن کر دینا. تو وہ دیکھیں اس سے پھر یہ سارے جملے بن جائیں گے. پڑھو ذرا. لا تذهب لا تذهب الى السوق بازار کی طرف مت جا. لا تقطفی الازہار پھول مت توڑو. نہیں بچے دیکھو لا تقطف الازہار لا فا کے نیچے زیر آیا نا تو اس کو لام کے ساتھ ملانا ہے. الف یہ ابھی تو میں نے بتایا ہے کہ یہ پڑھا نہیں جائے گا بلکہ فعل لام کے ساتھ مل جائے گا.
لا تقطف الازہار، لا تقطف الازہار، پھول مت توڑو. لا تلعب علی علی الشعر، الشعر، لا تلعبوا علی علی الشعر، الشعر، سڑک پر مت کھیلو. لا تجلسوا علی کرسی لا تجلس، لا تجلس علی کرسی الاستاذ، استاد کی کرسی پر مت بیٹھ. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تکتم الحق، حق کو مت چھپاؤ. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. لا تسبوا الدہر فعنا الدہر، فانا الدہر، فعنا لا الدہر، تسبوا الدہر فانا الدہر. لا تسبوا الدہر فعنا الدہر. ہاں، یہ ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ زمانے کو گالی مت دو کہ میں ہی زبان ہوں. تو فعل نہیں بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے جیسے اس سے پہلے مثالیں پڑھی ہیں کہ صیغہ واحد حاضر یعنی مخاطب شخص کے لیے فعل نہیں کا استعمال کیا ہے. اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ واحد حاضر کے لیے فعل مضارع سے پہلے لا لگا دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں تو بس وہ فعل نہیں بن جاتا ہے. جیسے تذہبو سے لا تذہب، لا تذہب، تقطفو سے لا تقطف، تجلسو سے لا تجلسو، تحزنو سے. لا تحزن. اوکے. تثنیہ اور جمع کے لیے فعل مضارع کا آخری نون گرا دیا جاتا ہے. جیسے تذہبو سے تثنیہ اگر بنانا ہے تو ہم کہیں گے تذہبان، تم جاتے ہو. تو نا کو ہم گرا دیں گے، ہم کہیں گے لا تذہبا. ٹھیک ہے. ہم نہیں جاتے. اس سے تجلسو سے تثنیہ بنے گا تجلسان، لیکن ہم اس کا جو فعل امر بنائیں گے، فعل نہیں بنائیں گے تو ہم اس سے پہلے لام لگائیں گے اور نون کو ڈراپ کر دیں گے. لا ٹھیک ہے. تجلسا، تذہبان سے، لا تذہبا، تقطفان سے، لا تقطفا، تجلسان سے، لا تجلسا، تحزنان، لا تحسنا، تلعبون سے، لا تلعبو، تکتمون سے، لا تکتمو، تقنطو، لا تقنتو، تسبون. لا تسبو. ٹھیک ہے. اب یہ اس میں مشقیں ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کرتے ہیں ہم ابھی. آپ پڑھیں اور زارا آپ پڑھیں اور سنم ترجمہ کریں گے اس کے. العب مع الکتی ولا تلعب مع الکبش، بلی کے ساتھ کھیلو، مینڈے کے ساتھ نہ کھیلو. لا تفرح بنجاحکما، بنجاحکما واشکر اللہ، اپنی نجات پر دونوں خوش نہ ہو اور دونوں اللہ کا شکر ادا کرو. لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقات، ایک دروازے سے متفرقہ. ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، مختلف دروازوں سے داخل ہونا. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر ولا للقمر. ولا پھر للقمر، پڑھیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا ولا لله، للقمر. ولا للقمر واسجدوا لله. سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو اور صرف اللہ کی عبادت کرو. سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو. سجدہ نہ کرو، صرف اللہ کو سجدہ کرو. ہاں. صحیح. لا تشرب الشاي في الفصل الصيف، تم دونوں گرمیوں میں چائے لا نہ پیو. تشرب الشائی فی فصل الصیف. فی الفصل الصیف نہیں ہے یہ، فی فصل الصیف. یہ مضاف مضاف الیہ ہیں، تو جب مضاف مضاف الیہ ہوتا ہے تو پہلے والا جو اسم ہوتا ہے اس کے اوپر الف لام نہیں آتا، دوسرے پہ آتا صرف. پھر جی. لا تشرب الشاي في فصل الصيف، تم دونوں گرمیوں میں چائے نہ پیو. ٹھیک ہے. اوکے. نیکسٹ جو ہے وہ اردو کے سینٹینسز لکھے ہوئے ہیں، جملے، اور ان کا عربی میں ترجمہ کرنا ہے. تو سلام اب آپ پڑھیں اس کا اور یہ ترجمہ کریں گے، دیکھتے ہیں کہ خالص سچ بولو اور جھوٹ نہ بولو. یا خالد کلمی کلم. کلم الحق ولا تکذب. ٹھیک ہے. تم دونوں دھوپ میں بازار نہ جاؤ. لا تذهب الى السوق في الشمس، فی الشمس. ٹھیک ہے. بغیر اجازت ہمارے گھر میں داخل نہ ہو.
لا تدخلوا في بيتنا بدون الإذن. ٹھیک ہے. تم دودھ پیو اور پانی نہ پیو. اشرب الحلیب اشرب اشرب ہاں. الخلیب ولا تشرب پانی نہ پیو ولا تشرب الماء. ٹھیک ہے. اے لوگو سورج اور چاند کی عبادت نہ کرو اور صرف اللہ کی عبادت کرو. یا ایھا الناس لا تعبدوا الشمس ولا القمر. لا تعبدوا الشمس. لا تعبدوا مفعول ہے نا. ہاں جی. لا تعبدوا الشمس ولا القمر ولا القمر ولا القمر وعبدوا وعبدوا اللہ. ٹھیک ہے. اے حامد اور خالد سڑک پر مت کھیلو. یا حامد و خالد لا تلعبوا لا تلعبا لا تلعبا فی الشارع. فی الشارع یا علی الشارع والعبا فی البیت. ولعبا فی البیت. ٹھیک ہے. اے زینب میری پینسل سے نہ لکھ اپنے قلم سے لکھ. یا زینب لا تکتبی بقلمی میری نہیں پینسل سے. لا تکتبی قلمی بھی قلم. مرسم کہتے ہیں پینسل کو کہتے ہیں مرسم. مرسم. یا زینب لا تکتب بمرسمی اپنے قلم سے لکھ. اکتب اکتبی اکتبی بقلمی کی. بقلمی کی. بارش میں گھر سے نہ نکلو. لا تخرجوا من المنزل فی المطر. ٹھیک ہے. مظلوم کی مدد کر اور ظالم کی مدد نہ کر. انصر المظلوم ولا تنصر الظالم. ولا تنصر. ولا تنصر دیکھو بارش الظالم. میں گھر سے نہ نکلو. لا تخرجوا من البیت من المنزل فی المطر. فی پہ جا رہا ہے اس لیے بارش مطر کے بعد زیر آئے گا. فی المطر. انصر المظلوم ولا تنصر الظالم. ٹھیک ہے. گرم چائے نہ پیو. لا تشربوا الشاء الساخن. لا تشربوا الشاء الساخن. الحمدللہ یہ ہم نے 14واں سبق مکمل کر لیا. اس کے ساتھ ہی جتنے پڑھانے والے سبق ہیں وہ الحمدللہ مکمل ہو گئے. اس کے بعد والے جو 2 سبق ہیں وہ ایسے ہیں کہ جس نے یہ 14 سبق اچھی طرح سے سوچ سمجھ کے پڑھ لیے سمجھ لیے تو وہ ان کا ترجمہ جو ہے نا وہ خود بخود کر سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کی جو نشستیں ہوں گی اس میں اس سبق کو پڑھیں گے 15ویں کو اور 16ویں کو اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد یہ کتاب ختم ہو جائے گی. شکریہ.